سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، اور اگر تم ایسے وقت میں سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کو جو ہم نہیں جانتے تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں پوچھنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ہمیں حکم ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس مرض کا بہترین علاج فرمایا ہے کہ سوال کرو۔ تو سوال کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے۔ کیا پوچھنا ہے؟ جو نہیں پتا۔ جو پتا ہے اس کے بارے میں چیک کرنے کے لیے نہیں پوچھنا، اہل علم سے جو پتا ہے اس کو جانچنے کے لیے، یا ایسے ہی کسی کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی جان کا نام کیا تھا؟ اچھا، وہ جو چیونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خبر دی تھی کہ اے لوگو، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، وہ لشکر آ رہا ہے، اس چیونٹی کا نام کیا تھا؟ یہ بھی سوال کیے جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان سوالات میں خود کو مصروف رکھ کر یہ وقت کی بربادی ہے۔ ایسے سوالات کی مذمت ہے۔ لیکن جو سوال ہماری ضرورت کا ہے، اب ہم میں سے بیشتر استنجا کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، طہارت کیسے حاصل کرنی اس سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن ہم سوال کرتے جھجکتے ہیں کہ سوال کریں گے تو سننے والا کیا کہے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی لاکھ کہتا ہے کہتا رہے۔ ہمارے تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات گزری، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، بڑے بڑے علم والے، پورے شہر میں دھوم تھی ان کے نام کی۔ کسی نے سوال کیا، ان کا لا ادری، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بھی علم ہے اس بات کا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جو چیز نہیں پتہ، جو ہماری ضرورت ہے، ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے، جس کا تعلق ہمارے دینی یا دنیاوی نفع کے ساتھ ہے، اس کا سوال تو کرنا چاہیے۔ اور جس کے سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلا وجہ ایسے سوالات کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ممانعت آ رہی ہے سوال کی، وہ اس وقت کی ہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تو بیچ میں سے سوال کسی نے کر دیا۔ سوال کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں کہ بات کرنے والے کی بات جب مکمل ہو جائے تو پھر جو بیچ میں نہیں سمجھ آئے اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، جو تمہارے ذہن میں سوال ہو سکتا آخر میں اس کا جواب آ جائے، وہ خود ہی وضاحت کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے، ابھی بات مکمل نہ ہوئی ہوتی تو بیچ میں سے سوال ہو جاتا۔ تو یہاں تربیت کی جا رہی ہے، جب قرآن نازل ہو رہا ہے بیچ میں سوال نہ کرو، اور ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو۔ اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہارا نقصان ہے، تمہیں ندامت ہوگی۔ ایسے ہی سوال کر دینا، جی بتائیں جی میں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں گا۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تھے، کسی نے سوال کیا، جی میرا انجام کیا؟ فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ کسی شخص نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، حضور نے فوراً اس کا نام ارشاد فرما دیا۔ امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا امتحان لینے کے لیے لوگ آئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بتاؤں گا، وہی آئے گی تو بتاؤں گا، سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جلال کی کیفیت بھی کبھی آئی تو کیفیت جلال میں آپ نے کہا پوچھو جو بتاؤں گا۔ اگر کسی نے اپنی عاقبت کے بارے میں، انجام کے بارے میں پوچھا، حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ اپنے آغاز کے بارے میں پوچھا، میں کس کی اولاد ہوں، حضور نے وہ بھی بتایا۔ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب جب یہ حضور جلال میں تھے تو سیدنا فاروق اعظم لرز گئے، کہنے لگے حضور ہم سب لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، ہمیں آداب کا نہیں پتہ، کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، کوئی کیسا تھا، حضور ہم سے خطا ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، ہم اس بات پر راضی ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور آپ ہمارے نبی ہیں، قرآن ہمارا رہبر ہے، حضور ہم راضی ہیں، ہم سے خطا ہوگی، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی حج فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور حج کرنے جائے۔ اب حضور کی بات ابھی جاری ہے، ایک بندہ کہنے لگا ہر سال ہی فرض ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دوسری طرف فرما لی، چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، وہ پھر ادھر آ گئے،
حضور ہر سال ہی فرض ہے۔ اب سرکار اسلام نے ادھر سے پھر توجہ ہٹائی، دوسری طرف توجہ فرما لی، سرکار ہر سال فرض ہے حج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو یہ اختیار دے دیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات میں اخفا رکھے تو تم اس کو کھولنے کی، کریدنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ سوالات زیادہ کرنے کی وجہ سے کوئی اخفا رہ گیا تو اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، یہ ہاں بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں پہلوؤں سے فائدہ کیا ہوگا کہ سخت حکم نہیں آئے گا، حکم کی سختی نہیں ہے۔ تو جب دو طرفیں ہوں گی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی، جو آسان طرف ہے وہ اختیار کر لو۔ یہی امت کو تربیت دی، جو آسانی ہے، جہاں دو پہلو نکلتے ہیں تو آسانی والا پہلو امت کو دے دو۔ اب اگر کسی نے اس میں پوچھ کر سخت پہلو کے لیے تاکیدی حکم لے لیا تو اب سب اسی کے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر آداب سکھائے جا رہے ہیں سوال کرنے کے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سوال نہیں کرنا، سوال غلط نہیں کرنا، درست سوال ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ عام مرض ہے کہ آیتوں کو غلط پیرائے میں کوٹ کیا جاتا ہے، مس کوٹ کیا جاتا ہے آیتوں کو۔ اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ سوال نہ کرو، اس کا مطلب ہے غلط سوال نہ کرو، بے مقصد سوال نہ کرو، اور جو تمہاری ضرورت کا سوال ہے وہ ضرور کرو اور کرتے رہو۔ اس سے آگے ارشاد ہے تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی سوالات کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو پہلی قوموں کا ذکر بھی ہم نے بارہا پڑھا، آپ نے سورہ بقرہ میں وہ واقعہ پڑھا ہے۔ انہیں کہا تھا کہ بھئی ایک بچڑا ہے وہ آپ ذبح کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے آگے سے سوالات شروع کر دیے، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم میرے پاس ایک قتل کا مقدمہ لے کر آؤ، میں کیوں مذاق کروں؟ میں نے تمہیں کہا ایک گائے ذبح کرو تو تم گائے ذبح کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے پھر سوال شروع کر دیے، پھر سوال کیے، پھر سوال کیے، یہاں تک کہ سوال کر کے ایک آسان مسئلے کو اپنے لیے شدید مشکل بنا دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سوال کیے اگر ایسا حکم آ جائے تو ہم یوں کریں گے، اور جب حکم آیا تو اس کے مطابق عمل نہ ہوا۔ اب چونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے ہم کریں گے، تو اب حکم آنے کے بعد ان پر وہ کرنا لازم تھا، تو اب سخت گناہ گار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلی قوموں میں بھی ایسے لوگ لا یعنی بے مقصد سوالات کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنی عاقبت کو خراب کیا، لہٰذا تم اس سے اجتناب کرو۔ اب اس سے آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 103 میں ان جانوروں کا بیان ہو رہا ہے جو تھے تو حلال لیکن مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ وہ ہمارے ہاں بھی حلال ہیں لیکن مشرکین ان کو حرام سمجھتے تھے، ان کا ذکر ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ارشاد ہے اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا، اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، مگر یہ کافر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو چار الفاظ ہیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ اب اس کے بارے میں ایک ہی حدیث میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دوہنا بتوں کی وجہ سے منع کر دیا جاتا تھا، اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کی ہے تو اس کا دودھ نہیں ہم لیں گے، تو اس کا دودھ لینا چھوڑ دیتے تھے، اس کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ سائبہ وہ اونٹنی ہے جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کسی چیز کو لادا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار اونٹ جنتی ہے اور دوسری بار اونٹنی جنتی ہے، وہ اس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے بشرط یہ کہ وہ یکے بعد دیگرے مادہ کو جنم دے اور ان کے درمیان نر نہ ہو۔ تو جس نے اس ترتیب سے نر اور مادہ کو جنم، وہ کہتے تھے یہ بھی کوئی مقدس اونٹنی بن گئی، حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں، اس کو بھی حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر۔ حامی نر اونٹ ہے، یہ تینوں باقی اونٹنیاں تھیں اور حامی نر اونٹ ہے۔ یہ وہ نر اونٹ ہے جو چند معین مرتبہ گاب
حاصل کرنے کے بعد یعنی اونٹنیوں کو حاملہ کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر سامان بھی نہیں لاتے تھے اور اس کو استعمال میں بھی نہیں لاتے تھے. تو یہ بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے. تو یہ جن بتوں کو حرام کرتے تھے اللہ نے، جن جانوروں کو یہ حرام کرتے تھے اللہ نے ان جانوروں کو حلال کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو یہ اپنے طور پر حرام کرتے ہیں. اور یہ ایسا کام کرنا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا، یہ ایمان والوں کے شایہ نشان نہیں ہے. تو جس چیز کو اللہ کریم نے حرام نہیں کیا اس کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دینا چاہیے. اس سے آگے ارشاد ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس دین کی طرف، تعالوا الی ما انزل اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی شریعت کی طرف. تو کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں. جب انہیں دین کی طرف بلایا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں کافی ہے بھئی، ہمارے بڑے بڑے سمجھدار تھے، ہمارے جو آبا گزرے ہیں بڑے سیانے لوگ تھے، کوئی سردار مکہ تھا اور کسی کا فلاں قبیلے میں بڑا احترام تھا، لوگ ان سے علم و دانش کی باتیں پوچھنے آیا کرتے تھے. تو وہ بڑے بڑے سمجھدار ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس ان کی باتیں، ان کی تربیت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بس جو انہوں نے کہا ہمارے لیے وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہو سکتا ہے انہیں خود کسی چیز کا علم نہ ہو. یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، ہم بس گوگل پر بیٹھ کے سرچ کرنے لگ گئے، جس نے جو بات ہمارے سامنے لا دی ہم نے کہا یار بات تو بڑی زبردست، دل کو تو لگ رہی ہے، کامن سینس بھی اس کی تائید کر رہا ہے. یہ کامن سینس کی تائید نہیں چاہیے، ہمارے دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی یہ نہیں دیکھنا وہ کتنا بڑا فلاسفر ہے، کتنی اس کی بکس شائع ہو چکی ہیں اور کتنے والیوم اس کے دھڑا دھڑ بک گئے، یہ نہیں دیکھنا. یہ دیکھنا ہے نگاہ مصطفیٰ میں وہ کیا ہے. یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بہت بڑا سمجھدار آدمی تھا اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شامل نصاب ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے، ہمارے لیے یہ معیار اللہ کا کلام ہے یا رسول کریم علیہ السلام کا کلام ہے. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی عقلوں کو قربان کر دو. اب یہاں عقل نہیں دوڑانی، یہاں جو فرمان مصطفیٰ ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر عقل کو اس کو تابع کرنا ہے تو عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی اور عمل بھی درست ہو جائے گا. تو مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے ہماری بہت اچھی تربیت کر دی ہے اور جو ان کی رسومات تھی، جو ان کے رواج تھے، ہم بس اسی کو فالو کریں گے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اس کی مذمت ہو رہی ہے. فرمایا وہ لا یعلمون شیئا، چاہے ان کے پاس کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، اور ولا یہتدون، چاہے وہ خود بھی ہدایت پر نہ ہو تم پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. تو پیچھے کس کے چلنا ہے؟ یہاں ان کے پیچھے چلنے کی مذمت کے لیے دو چیزیں بیان ہوئی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، یعنی پیچھے اس کے چلو جس کے پاس علم بھی ہے اور جو ہدایت پر بھی ہے. جو ہدایت پر نہیں اس کے پیچھے بھی نہیں چلنا، اور جو علم والا نہیں ہے اس کے پیچھے بھی نہیں چلنا. یہاں سے یہ ممانعت ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے رواج ہیں، بہت ساری رسومات ہیں. بات کرتا ہوں تو جھجکتا ہوں کہ جہلاء کیا، اہل علم کیا، شرفاء کیا، سبھی اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات پر. اور آپ اگر خود دیکھیں تو ان رسومات کو پورا کرتے کرتے ہم سخت ترین تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان رسومات کو نبھاتے نبھاتے ہم آسان کام کو مشکل ترین کر لیتے ہیں. یہ مہندی صرف رسم نہیں ہے، رسم کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایک مہندی کے کھانے کے لیے، اچھا یہ مہندی کا رونا تو پرانی بات ہے، اب تو ہفتہ ہفتہ شادی کی تقریبات ہی ختم نہیں ہوتی ہیں. جی آج کیا ہے؟ جی آج وہ ڈھول ہے، آج کیا ہے؟ جی آج وہ مائیوں ہے، مائیوں کیا کیا کیسی کیسی تقاریب، مہینہ مہینہ شادی کی تقاریب ختم نہیں ہوتی. اور پھر ان تقاریب پر جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ میں اونچ نیچ کی وجہ سے جو تان و تشنیع، جو معاملات کی خرابیاں، الامان والحفیظ. تو ہم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے، رسول اللہ نے تو نہیں سکھایا نا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ایسا حکم فرمایا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو آسان شادی کا حکم ہمیں فرمایا. تو ان رسومات سے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم بچ جائیں اور سنت کے مطابق اپنے معاملات فرمائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھا علم دے گئے. فرمایا نہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے. ہاں اگر تمہارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، صاحب علم ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر تم ان کی باتوں کو آگے کوٹ کرو، پھر ان کی باتیں آگے چلیں گی. کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیک آدمی، بزرگ، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کی وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات عالیہ کے ساتھ میچ ہوں گی، ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے. اور اگر کہیں خرابی ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا تو ان کے بارے میں حسن ظن ہے، ہو سکتا ہے بیان کرنے والے سے خطا ہو گئی ہو، پبلشر سے کوئی خطا ہو گئی ہو. اور اگر کہا جائے کہ نہیں بھئی انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے اور وہ بات قرآن و حدیث سے متصادم ہے، تو ہم کہیں گے پھر ان سے خطا ہو گئی. کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو ارشاد ہے وہ سپریم ہے، اس کے آگے اور کسی کی بات نہیں چل سکتی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس سے آگے ارشاد ہے آیت نمبر 105، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. میں نے شروع میں عرض کیا نا، آیتوں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے. اس آیت کو پیش کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس اپنا عمل ٹھیک کر لو، دوسروں کو چھوڑو. دوسرا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے. یہ مس کوٹ کرنا ہے آیت کو. پھر ترجمہ سنیں، آپ کو بھی لگے کہ بات شاید ایسے ہی ہے. اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی تربیت نہیں کرو گے، یہ تو فرض ہے. اس پر میں نے کئی بار آپ کو وہ حدیث سنائی. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرے گا، دوسروں کی اصلاح نہیں کرے گا، برائیوں سے نہیں روکے گا دوسروں کو، تو پھر فرمایا وہ حال آئے گا تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ گزشتہ قوموں کی تباہی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے اور اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے. تو یہاں پر اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے اس سے یہ معنی لیا ہے تو آپ نے وضاحت فرمائی اور کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کوشش کرو، پیغام پہنچاؤ، اور تمہارا جو کرنے کا کام ہے اس میں تبلیغ بھی ہے، وہ بھی تم کرو. اس کے باوجود جو دین کی طرف نہیں آتا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اس کے باوجود جو عمل نہیں کرتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اب یہ تم اس کا جبرن اس کو کچھ کروانے والے نہیں ہو، اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. تم نے جو کام تھا تمہارے ذمہ وہ تم نے کر دیا. ابھی آج کل ایک دو آیتیں اور بھی بہت گردش کر رہی ہیں جن کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم اس ذکر کی یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلی کتابیں جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان میں تبدیلیاں ہو گئی، تحریف ہو گئی اور ان کی صورت ہی بدل کر رکھ دی گئی لوگوں کی طرف سے. قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر اس کو مٹانا چاہیں اس کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹا پائیں گے. ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم میں تحریف کر دے، قرآن کریم کے معانی کو تبدیل کر دے، من مانی تشریح کرے، کفریہ انداز میں تفسیر کرے، تفسیر کو بانٹے اور ہم کہیں کہ بھئی اللہ ہی اس کا محافظ ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے. اسی طرح ایک آیت کو غلط کوٹ کیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین بالکل ایسا ہی ہے، دین میں جبر نہیں ہے. ہم کسی کافر کو پکڑ کے گردن دبوچ کے یہ نہیں کہیں کہ تو ایمان لا، تو کلمہ پڑھ. ایسا ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی اجازت نہیں دی، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کریم کی غلط تشریح کرے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کے بارے میں غلط نظریہ پھیلائے
اور اس کو اگر آئین کے مطابق سزا دینے کی بات کی جائے اور ہم آگے سے کہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو یہ مس کوٹ کرنا ہے۔ دین میں جبر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو ہم زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا تو ضرور دیں گے نا۔ تو آیت کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک روزنامہ چھپتا ہے دن، تو اس کے ٹائٹل پر جب نیا نیا چھپنا شروع ہوا تھا تو لکھا ہوا تھا اور دن کو تمہارے لیے روشنی کا سبب بنایا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہاں مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک کافی دیر پہلے کی بات ہے، قسطوں پر چیزیں دینے والی کمپنی تھی بدر کارپوریشن، اور انہوں نے اوپر آیت کیا لکھی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے ذریعے تمہاری مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اب کیسی فٹ آ گئی آیت، لیکن یہ مس کوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا ابلاغ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔